السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اتوار کا دن ہے اور آج ذرا خبریں کم ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے عدالتیں بند ہیں, کورٹس بند ہیں اور سرکاری دفاتر بند ہیں. تو یہ نور مقدم کیس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں آپ کو وہ بتا دوں. ایک سٹرینج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں. سب سے پہلے آپ کو ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ پیر کے دن دیکھیں, کیونکہ ابھی ہو کیا رہا ہے کہ کابل کے اوپر اتنی ڈیولپنگ سٹوریز ہو رہی ہیں, اور کابل کا آپ کو پتہ ہے کہ طالبان نے کنٹرول لے لیا ہے, اشرف غنی وہاں سے فرار ہو گیا ہے, نائب صدر ان کا فرار ہو گیا. تو ہم اس کے اوپر لائیو ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ کلپس وغیرہ لگا رہے ہیں. امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے انٹرویوز کیے ہیں, وہ بھی چل رہے ہیں اس چینل پہ. جنرل غلام مصطفیٰ اور کچھ ڈپلومیٹس اور لوگوں کے بھی انٹرویوز ہیں, وہ بھی چل رہے ہیں, تو آپ وہ بھی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہفتے کی رات کو پولیس نے نور مقدم کیس میں مزید 6 لوگوں کو گرفتار کیا, اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ان 6 کو گرفتار ہونا چاہیے, اور ان کو ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا. لیکن اب پولیس نے یہ اپنا دائرہ اختیار ذرا بڑھاتے ہوئے ان 6 کو گرفتار کیا. ان میں سب سے پہلے تو تھیراپی ورکس کا مالک امجد ہے, کیونکہ اس کا ایک بڑا کلیدی رول ہے, اور اس نے اس کیس کو سپوائل کرنے کی میرے خیال میں کوشش کی ہے. اب میں ایک پبلک اوپینین نہیں بنا رہا ہوں, یا میں کوئی رائے عامہ کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس کے بندوں نے دیکھا کہ وہ اندر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور اس کا سر تن سے جدا ہے, یا اس وقت نہیں بھی تھا, تو وہ بہرحال اس کو سب سے پہلے ریسکیو 1122 کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ آتے ہی اس کو لیتے اور اس کو کوئی نہ کوئی اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے اپنی طرف سے, پولیس کو انفارم کرتے, لا انفورسمنٹ کو انفارم کرتے. لیکن وہ اٹھا کے زخمی کو لے کے اپنے, جس کو یہ درندے جعفر نے بار بار چاقو کے وار سے زخمی کیا, اس کو لے کے پہلے کلثوم ہاسپٹل چلے گئے جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد یہ چلے گئے پیمس کے اندر, اور پھر RTA کے تحت, روڈ ٹرانسپورٹ ایکسیڈنٹ کے تحت اس کا ٹریٹمنٹ کروایا. اور یہ کہا کہ یہ نہیں بتایا کہ کیسے ہوا. ان کا جی ایک نشئی نے بس حملہ کر دیا تھا, یہ ہو گیا تھا, روڈ ٹرانسپورٹ ایکسیڈنٹ ہے یہ. تو بہرحال اب پولیس نے مالک کے علاوہ 5 لوگوں کو گرفتار کی. یہ 5 لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ گئے تھے اور اس گھر کے اندر گئے تھے, کھڑکی توڑ کے اوپر سے بھی گئے تھے. پھر انہوں نے دیکھا سب کچھ, اور انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی. تو دیٹ میکس دیم, اب میں کیا کہوں, ایکسیسری تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن جنہوں نے مدد کی, قاتل کی مدد کی, یا اس واقعے کے بعد انہوں نے پولیس کو مس انفارم کیا یا اتھارٹیز کو انفارم نہیں کیا, یہ ساری اس زمرے میں باتیں آتی ہیں. اچھا, اس میں وہ شخص بھی گرفتار ہوا ہے جس کو چاقو لگے تھے اور وہ پیمز میں علاج کرا رہا تھا, کیونکہ اب اس کے پر غلط بیانی کا, پولیس کو مس لیڈ کرنے کا, اتھارٹیز کو مس لیڈ کرنے کا, کیس سے یعنی غلط حقائق بیان کرنے کا, وہ اس پہ پرچہ ہو رہا ہے. کہ اس کو چاہیے تھا کہ بتاتا کہ میڈیکل لیگل تاکہ اس کا ہوتا اور اس کو وٹنس کے طور پہ انٹروڈیوس کیا جا سکتا کہ اس کے اوپر حملہ کس نے کیا اور کیسے ہوا. بہرحال پولیس نے 1 دن کا ریمانڈ لیا. اب جنرلی تو لگتا ہی ہے کہ 1 دن کا ریمانڈ بڑا کم ہے. پولیس نے کام کیوں اپلائی کیا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پولیس کچھ دنوں سے ان سے سٹیٹمنٹس لے رہی ہے, 161 کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کر رہی ہے. اور یہ جو 161 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ناظرین, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس سے سٹیٹمنٹ لی جا رہی ہوتی ہے وہ نریٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ بول رہا ہوتا ہے, اور تفتیشی افسر جو ہے یا محرر جو ہے تھانے کا, وہ لکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ سائنڈ نہیں ہوتی ہے, اور یہ کسی قسم کا اس پہ سگنیچر نہیں ہوتا. اسی لیے عدالتوں میں اس کو اہمیت کم دی جاتی ہے, 164 کے بیان کو زیادہ دی جاتی ہے, کہ جو ایک مجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے جس میں پولیس موجود نہیں ہوتی, اور اس میں مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ ایکیوز سے بات کرتا ہے یا وٹنس سے بات کرتا ہے, اور اس کو کہتا ہے آپ پہ کسی قسم کا دباؤ تو نہیں ہے, آپ پہ کسی قسم کا پریشر تو نہیں ہے, آپ اپنے ہوش حواس میں یہ بول رہے ہیں, سائن کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن ابھی میرا خیال ہے کیونکہ ابتدائی تفتیش ہے اور ابھی ضمنیہ کٹنی ہے, ضمنیہ یعنی انیکسچرز آف دس FIR, مزید FIRs ہونی ہیں, تو پولیس جو ہے وہ انہوں نے 1 دن کا ریمانڈ لیا. ان کے پاس سٹیٹمنٹس تو ہیں میرا خیال ہے,
اور if all goes well کل تک ان کو جوڈیشل ریمانڈ ہو جائے گا اور یہ جوڈیشل کسٹڈی میں چلے جائیں گے. تو اب اس کیس میں جو مین محرکات تھے، جو مین کیریکٹرز تھے، وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ درندہ جعفر خود، یعنی جو مجرم ہے وہ گرفتار ہوا. اس کے ماں باپ کنائیو کرنے کے لیے، مسلیڈ کرنے کے لیے 109 کا ان پہ پرچہ ہے ابیٹمنٹ ٹو کرائم، اور ان دس کیس مرڈر، بروٹل مرڈر، اس کے اندر گرفتار ہے. اور گھر کے گارڈز اور مالی، اور اب امجد مالک اور اس کے ساتھ 5 اہلکار تھراپی ورکس کے، یہ لوگ گرفتار ہو گئے. اب یہ دائرہ اختیار ایک قسم کا اس دن کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر اس میں پولیس نے شامل تفتیش کیا ہے ان لوگوں کو جو اس مجرم کو ملنے آئے تھے کہ جب نور اس کی کسٹڈی میں تھی، اور وہ نیچے آ کے ان کو کہتا رہا کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو لاہور میں ہے، ماں باپ سے بات ہو گئی ہے، تو اب تم یہاں پہ کیوں آ رہے ہو؟ تو اس کا مجھے نہیں پتا، اس کا مجھے علم نہیں ہے. جس چیز کا مجھے نہیں پتا میں آپ کے سامنے اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس ان کو مجرموں کی فہرست میں نہیں رکھے گی. فیر نا، وہ تو پتہ کرنے گئے تھے اور انہوں نے اس کی بات مان لی اور وہ آ گئے. مالی کو گرفتار کیا گیا کیونکہ مالی جس نے گیٹ بند کیا تھا اور اس نے دیکھا کہ اس کو ڈریگ کر کے اندر لے کے جا رہا ہے، اور اس کا جو بیان ہے اس میں یہ ہے کہ جب اس کو قتل کر رہے تھے تو اس کی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی اور میں اس کے بعد چلا گیا. تو اب یہ اتنا معصوم تو جواب ہو نہیں سکتا کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا. تو جب مجھے آوازیں آ رہی تھی چیخوں کی اور چپ کر کے، تو اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا گارڈز کے ساتھ. ایک کہانی عجیب سی ٹویسٹ آیا ہے اس میں اس کو ری کنفرم کر رہا ہوں اور مجھے ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں مل رہی ہے، جو پہلے دن سے سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. نور مقدم نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا کہ مجھے فوری طور پہ 7 لاکھ روپیہ لاؤ. تو ڈرائیور نے کہا کہ میں اس وقت 7 لاکھ روپیہ کہاں سے لاؤں گا. اور جو ہے پھر اس کے بعد اس نے کہیں سے 3 لاکھ روپے کا بندوبست کیا اور وہ لے کے آیا، اور وہ اس نے نیچے گارڈ کو دے دیا اور اس کے بعد وہ اندر لے گیا. اس کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ نور سے ہوئی، نہ مجرم سے ہوئی، اور یہ وہاں سے واپس آ گیا. اب یہ کئی دفعہ، یہ کئی وی لاگز میں نے دیکھا ہے اور کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ یہ بات رپورٹ ہوئی ہے. لیکن اب جب میں پولیس کا ریکارڈ دیکھ رہا ہوں تو میرا خیال ابھی تک مجھے ڈرائیور کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس ریکارڈ میں ملی نہیں ہے کہیں پہ، یعنی جو میں نے سورسز سے پتہ کیا اپنی، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور اگر اس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو پھر میں نے کہا کہ پولیس ریکوری جو ہے وہ مال خانے میں ڈالتی ہے، اور ریکور جو ہوتا ہے جگہ واردات کی جگہ سے اس کو ریکور کرتی ہے. تو وہ 3 لاکھ روپیہ تو ریکور ہوا ہوگا کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد تو واقعہ ہو گیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 لاکھ روپیہ کہیں خرچ ہو گیا یا 3 لاکھ روپے کو اس نے اڑا دیا کھا پی کے، تو وہ وہیں پہ موجود ہونا چاہیے. تو غالباً جب گھر کی تلاشی ہوئی ہے تو اس میں کوئی رقم جو ہے وہ اس کا اندراج نہیں ہے پولیس کا ریکارڈ میں، پولیس کے مال خانے میں، کہ جی اتنے لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ وہاں سے ریکور ہوئی. جبکہ مجرم ریکور ہو گیا، لاش ریکور ہو گئی، مجرم کا موبائل ریکور ہو گیا جو 5 دن کے بعد ہوا اور بڑا ڈھونڈ کے ریکور ہوا. تمام وہاں سے اور لوگ مل گئے. تو اب یہ ایک مسنگ لنک ہے اس میں، یا تو وہ سٹوری فیبریکیٹڈ ہے اور پہلے دن سے پھیلائی جا رہی تھی. آپ کو یاد ہو کہ پہلے دن جب سٹوری آئی تھی تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر ایک ڈانس کی ویڈیو آنا شروع ہو گئی کہ یہ مہندی کا ڈانس ہے، یہ مجرم جو ہے، ملزم جو ہے، یہ ڈانس کر رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ، اور اس لڑکی کی کیریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ ایک شروع ہو گئی تھی وہاں پہ. اور میں تب بھی لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک سوشل ایشو ہے اور ایک کرمنل کیس ہے، پلیز دونوں کو مکس اپ نہ کرو. آپ کی جو مرضی رائے ہو سوشل ایشو میں وہ اپنی جگہ پہ سر آنکھوں پہ، لیکن آپ پلیز ایک قاتل کو لیوریج مت دیں اور یہ مت کہیں کہ اس نے جو ظلم کیا، اس نے جو ریپ کیا اس لڑکی کو، وہ جو تھا نا وہ اس میں خدا نخواستہ وہ بچی کسی طرح قصوروار تھی. اچھا، جو لوگ اس کی کیریکٹر اسیسنیشن یا وکٹم شیمنگ کر رہے تھے ان کو اب ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی کہ جب فورینزک رپورٹ آئی اور پتہ چلا کہ ایڈلٹری نہیں ہوئی، ریپ ہوا ہے، اور یہ اب فورینزک رپورٹ کہہ رہی ہے کہ عصمت دری ہوئی ہے. تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وکٹم کے متعلق بات کرنا چھوڑ دیں، جرم کے متعلق کریں اور جرم کرنے والے مجرم کے متعلق کریں. ہمارے ملک میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے
تو ہم انہی کو مورد الزام ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی ہوں، ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، جبکہ مجرم جو ہوتا ہے، یہ جرم کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ بیچ میں سے بچ کے نکل جاتا ہے. اب میں اتنا بتاؤں کہ یہ ظاہر جعفر، ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی جو ہیں، یہ آپس میں ملاقات کی بڑی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن میں نے پتہ کیا کہ کیا ان کی ملاقات ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی، تو مجھے جیل کے متعلق یہ پتہ چلا کہ پاکستان کی جیلز میں ہر مجرم کے اوپر کھاتہ ایک ہوتا ہے، اور ہر مجرم کے اوپر جیلر، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، نیچے کے اہلکار ہوتے ہیں، وہ پیسے بناتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، اور وہ مجرم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور جو بھی جیل میں جتنے پیسے دیتا ہے اس کو اتنی مراد ملتی ہیں. اور مراد میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جگہ الگ مل جاتی ہے، پھر آپ کو اس میں کوئی آپ کو پنکھا مل جاتا ہے، آپ کو ٹی وی مل جاتا ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں گھر کے کھانا آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی جیل کا مشقتی مل جاتا ہے جو آپ کے پیر ویر دبانے کے لیے، آپ کے صفائیاں کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کو بیرکس میں چلنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملنے ملانے کی. تو اب اگر میں اس ریکارڈ کو میں دیکھوں تو میں ایزیوم کر سکتا ہوں کہ ان کی ملاقاتیں ضرور ہو چکی ہوں گی، اور اب تک ان کو جو ہے کافی چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس وجہ سے شاید ابھی تک عصمت آدم جی نے اور مجرم کے باپ نے، انہوں نے اپنی بیل کے لیے دوبارہ اپلائی نہیں کیا ایک سپیریئر کورٹ میں. ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں وہ ان کی بیل ریجیکٹ کر چکے ہیں، تو اب ان کے پاس ایک رائٹ ہے کہ یہ بائی لا سپیریئر کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں، اور اگر ہائی کورٹ ریجیکٹ کرتی ہے اس کو تو پھر یہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. یہ لا کا ایک پروسیجر ہے. انہوں نے ابھی تک اس کو جو ہے یوز نہیں کیا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں کتنے دن ہیں، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے غالباً کہ جب کورٹ کا آرڈر آیا تو اس کے کتنے دن کے بعد تک آپ بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ ٹائم لیمٹ ان کے پاس موجود ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ 20 یا 21 اگست کو پولیس جو ہے تمام چلان جو ہے وہ یعنی سبمٹ کر دے گی، اور اس کے بعد وہ کورٹ میں آنا ہوگا. تو جب وہ چلان سبمٹ ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پولیس کیس بنا کیا رہی ہے، اور پولیس کے پاس شواہد کیا کیا ہیں، اور جو مختلف سٹیٹمنٹس پولیس کے پاس آئی ہیں وہ کیا کیا آن ریکارڈ ہیں. تو اس کے بعد ان کے جو وکلاء ہیں وہ اپنی وہ اس میں کوئی ڈیفنس جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. پہلے دن سے انہوں نے جو ہے ایسے وکیلوں کے مشورے لے رہے ہیں جو فوجداری کے لیے مشہور ہیں، جو کرمنل کیسز کے لیے بڑے مشہور ہیں، اور یہ ان سے ہیلپ لے رہے ہیں. اور اب انہوں نے اپنے وکلاء کی فورس جو ہے اس کو ایڈ اپ بھی کرنا شروع کر دی ہے. آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پرسوں سے لے کے ابھی تک کافی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. کچھ خواتین میرے سامنے آئی ہیں، کچھ نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کلٹ ہے، کچھ کا کہنا ہے ڈارک ویب ہے. لیکن جو ایک اوور رائڈنگ بات ہے اس میں یہ ہے کہ ایک پورے ہمارے یوتھ میں ایک ڈرگ کلچر آ چکا ہے، اور ان ڈرگس کی وجہ سے ہم ہر یعنی برا یا بد تہذیبی فعل جو ہے وہ کرنے کے لیے بچے جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں. ان کو پارٹیز پرومس ہوتی ہیں، ان کو طاقت پرومس ہوتی ہے، پاور پرومس ہوتی ہے، ان کا میل جول ہوتا ہے. اس میں کافی بڑے بڑے نام آ رہے ہیں اس گینگ کے اندر، اور اس میں کچھ اور مرڈرز جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک مرڈر میرے پاس جو آیا سامنے وہ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے موٹر وے کے اوپر ہے. 4 ایسے مرڈرز آئے ہیں جو سملر طریقے سے، جیسا نور کی باڈی کی بے حرمتی ہوئی اور اس کو مرڈر کیا گیا بروٹلی، بالکل اسی طرح بہت تھوڑے عرصے میں اسلام آباد کے اندر 4 اور کیسز ہیں جو یہ ہوئے، اور وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ابھی تک نکلتے گئے ہیں. ان اے سینس کہ کوئی ان کو شاید پرسو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، مجھے بھی، میں اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں. امید ہے کہ کل تک میں ان کی بھی تفصیلات جو ہے ان 5 کیسز کی وہ آپ کے پاس میں لے آؤں گا. اس وقت ہر آدمی، ہر عورت جو ہے میرے سے ایک سوال پوچھتا ہے، کیا مجرموں کو پھانسی ہو جائے گی، کیا ان کو سزا ملے گی؟ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں اس پہ کہہ کچھ نہیں سکتا، کیونکہ بہرحال میں جج نہیں ہوں اور میرے سامنے شواہد نہیں ہیں.
تو میں اس میں تو حتمی رائے نہیں دے سکتا، لیکن جو پروگریشن ہے کیس کی، جو پروگریس ہو رہی ہے اس کے اوپر، اسے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انلیس اور انٹل کوئی آدمی بالکل ہی بدید نہ ہو جائے بیچ میں سے، تو یہ مجرموں کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ اور میں مجرموں یعنی پلورل میں کہہ رہا ہوں، میں سنگولر میں نہیں کہہ رہا۔ درندہ تو ہے، سب کو پتہ ہی ہے، لیکن اگر 109 پروو ہو جاتی ہے اور عدالت سمجھتی ہے کہ دیر از ایویڈنس اینڈ دیر از ٹینجیبل ایویڈنس ٹو جسٹیفائی کہ انہوں نے کوئی 109 میں ابیٹمنٹ ٹو مرڈر کیا ہے، تو پھر دے کین آلسو بی پنشڈ۔ کل یا پرسوں میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ خود بخود آتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔